آج ہم اس پویم یعنی ریفیوزل ٹو مارن دا ڈیتھ بائی فائر آف چائلڈ ان لندن، اس پویم کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس پویم کو جو ہے نا ڈائلن تھامس نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ ڈائلن تھامس نے۔ اور ڈائلن تھامس نے اس پویم کو 1945 میں لکھی ہے۔ اس نے اس پویم کو 1945 میں لکھا بھی ہے اور 1945 میں ہی اس نے اس پویم کو پبلش کیا ہے۔ تو اس پویم کو تب لکھا گیا جب لندن میں ایک بچہ جو ہے نا ہوائی حملوں کا شکار ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے موقع پر، اور وہ مر گیا تھا، وہ بچہ مر گیا تھا۔ تو اس نے تب اس پویم کو لکھا۔ تو اس پویم جو ہے نا اس بچے کا نام تو نہیں دکھایا گیا ہے، لیکن اس فکر سے واضح ہوتا ہے، اس فکر سے دا مین کائنڈ آف ہر گوئنگ، اس فکر سے واضح ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہر ہے یہ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس فکر سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی مر گئی تھی بچی، وہ لڑکی تھی۔ تو اس سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے جو ہے نا ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیاں ہاری، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، اور وہاں سے زیادہ لوگوں کو نکال دیا گیا۔ تو انفارچونیٹلی اس بچے کو جو ہے نا وہاں سے نہیں نکالا گیا، جس کی وجہ سے وہ ہوائی حملوں کا شکار ہو گیا اور وہ مر گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ڈائلن تھامس نے جو ہے نا اس پویم کو لکھا، ریفیوزل ٹو مارن دا ڈیتھ بائی فائر آف چائلڈ ان لندن۔ ریفیوزل مینز منع کرنا، یعنی ریفیوزل ٹو مان ماتم کرنا۔ مان کیا کہلاتا ہے؟ ماتم کرنا۔ بہرحال ہم اس کی جو ایکسپلینیشن ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ہمارے چینل کا نام ہے چراغ ایجوکیشن۔ کیا نام ہے ہمارے چینل کا؟ چراغ ایجوکیشن۔ آپ سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ ہو چکی ہے۔